اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتترکون فیما ہاہنا آمنین فی جنات وعیون وزروع ونخل طلعها حصیم وتنحتون من الجبال بیوتا آمنین فاتقوا اللہ واطیعون۔ جھٹلایا قوم سمود نے پیغمبروں کو جب کہا ان کو ان کے بھائی صالح نے الا تتقون، کیا تم بچتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں اور امانت دار ہوں۔ فاتقوا اللہ، پس تم اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور نہیں میں تم سے سوال کرتا اس پر اجرت کا، اور نہیں ہے اس کی اجرت مگر رب العالمین پر۔ اتترکون فیما ہاہنا، کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے یہاں آمنین، امن میں، فی جنات وعیون، باغوں میں اور چشموں میں، وزروع ونخل، کھیتوں میں اور کھجوروں میں، طلعها حضیم، جن کے خوشیں ملائم ہیں، وتنحتون من الجبال، اور تم تراشتے ہو پہاڑوں سے، بیوتن فارغ، گھر پر تکلف ہو کر، فاتقوا اللہ، پس تم اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ اس سے قبل کے رکوعوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام، ان کی قوموں کا ذکر گزرا۔ آج کے اس رکوع کے اندر حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا ذکر ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے۔ جب آ کر قوم کو دعوت دی توحید کی، اللہ رب العزت کی وحدانیت کی، تو قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ یہ قوم سمود وادی قرا میں آباد تھی، جو کہ تبوک اور خیبر کے درمیان میں تھی۔ وادی حجر بھی کہتے ہیں، چٹان، بڑی بڑی چٹانیں وہاں پر، اس لیے۔ تو حضرت حضرت صالح علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ اذ قال لهم اخوهم، جب کہا ان کو ان کے بھائی نے، صالح نے، بھائی اس لیے کہا کہ حضرت صالح علیہ السلام بھی قوم سمود سے تھے، تو انہی قوم سے تھے، اس لیے بھائی کہا۔ الا تتقون، کہا کہ کیا تم کفر سے، شرک سے، گناہوں سے، عاصی سے بچتے نہیں ہو؟ تمہیں بچنا چاہیے۔ اور اپنے متعلق فرمایا کہ انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف، تمہارے لیے رسول ہوں اور امانت دار ہوں، اللہ کی طرف سے پیغام رساں ہوں، اور جتنا اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا اتنی ہی بات میں آپ کو کرتا ہوں، نہ اس کے اندر کمی کرتا ہوں نہ اس کے اندر اضافہ کرتا ہوں، امین میں امانت دار ہوں، خیانت کرنے والا نہیں ہوں۔ بس تم نے کیا کرنا ہے کہ فاتقوا اللہ واطیعون، تم نے اللہ سے ڈرنا ہے اور میری اطاعت کرنی ہے، یہ کام تم کر لو، بس یہ کام تم نے کر لیا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ زبان حال سے کہتا رہے کہ اللہ میں تجھ سے ڈرتا ہوں، اور عمل اللہ رب العزت کے احکام کے خلاف ہو، بلکہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم جو بھی کام کرو تم دیکھو کہ اللہ کا اس کے اندر حکم کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کے گئے حکم کے خلاف میں کوئی کام نہ کر بیٹھوں کہ جس سے اللہ رب العزت کی پکڑ آ جائے، اس کا مطلب یہ ہے ڈرنے کا۔ اور واطیعون فرمایا کہ تم میری اطاعت کرو، چونکہ مجھے جو بھی اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ملے گا میں وہی کام کروں گا، اور میں اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے تم میرے
میری اطاعت کرو، اگر تم نے میری اطاعت کر لی گویا کہ تم نے اللہ رب العزت کی فرما برداری کر لی۔ اور باقی رہی بات یہ کہ میں آپ کو جو تبلیغ کرتا ہوں، جو دعوت دیتا ہوں، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ وما اسألکم علیہ من اجر، اس پر میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، اجرت نہیں مانگتا کہ تم مجھے ماہانہ وظیفہ دو یا تم ہفتہ وار اتنا دو جس سے میرا روزگار گزر بسر ہو، کیونکہ میرا وقت تو سارا تبلیغ میں گزرتا ہے، اس لیے تم مجھے دو کچھ تعاون کرو۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، جس طرح باقی انبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ وما اسألکم علیہ من اجر، نہیں میں تم سے سوال کرتا اس تبلیغ پر کسی قسم کی اجرت کا۔ ہاں اگر کوئی تحفہ دے دیتا ہے، کوئی ہدیہ دے دیتا ہے، کوئی گفٹ دیتا ہے تو انبیاء علیہ السلام نے اسے قبول فرمایا ہے، انکار نہیں کیا، کسی بھی ہدیے کو رد نہیں کیا، لیکن سوال بھی نہیں کیا کسی سے۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، اور فرمایا کہ میرا اجر، میری اجرت اللہ رب العزت پر ہے، رب العالمین پر ہے، وہ مجھے دے گا۔ آگے قوم کو نصیحت کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ اتترکون فی ما ہاہنا آمنین، تمہارا کیا خیال ہے کہ تم یہیں پر دنیا کے اندر ہی امن کی حالت میں زندگی گزارتے رہو گے، تم نے مرنا نہیں ہے، تم نے اللہ رب العزت کے پاس نہیں جانا؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ آمنین، تم امن کے اندر رہو گے، اس طرح وقت گزرتا رہے گا، فی جنات وعیون، تم باغوں کے اندر اور انگوروں کے اندر رہو گے۔ اللہ رب العزت نے باغات سے بھی نوازا تھا، انگور بھی تھے ان کے پاس، وزروع ونخل، اور تمہارا کیا خیال ہے کہ تم کھیتوں کے اندر کھیتیاں کاشت کرتے رہو گے، اور کھجوروں کے اندر تم کھجوروں کے کام اور کھجوروں سے تم وہ پھل لیتے رہو گے۔ طلع و حظیم، کھجوروں کے متعلق فرمایا کہ جن کے خوشے ملائم ہوتے ہیں، بڑے ہی نرم اور بڑے خوبصورت ہوتے ہیں جب وہ نکل رہی ہوتی ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ تم نے دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں رہنا، تم نے اس دنیا سے جانا ہے، تم فکر آخرت کرو، تم آخرت کے متعلق سوچو، تم یہ دنیا کی رنگینی کے اندر کھو گئے ہو، تم باغوں کے اندر، تم انگوروں کے اندر، تم چشموں کے اندر تم کھو گئے ہو، فی جنات وعیون، تم باغوں اور چشموں کے اندر تمہارا کیا خیال ہے کہ تم رہو گے؟ ایسا نہیں ہے۔ اور ایک اور جو خرابی تھی قوم صالح کی، قوم سمود کی، ان کے متعلق فرمایا کہ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، کہ تم پہاڑوں کو تراش تراش کے گھر بناتے ہو پر تکلف ہو کر، تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ گھر ہمیشہ رہیں گے یا تم ہمیشہ رہو گے؟ قوم سمود، قوم عاد کے بعد اس قوم نے بڑی ترقی کی، اور پہاڑوں کے اندر تراش تراش کے گھر، بڑے بڑے ہال، بورچی خانے، ناچ گانے، واش روم، سب کچھ پہاڑوں کے اندر بنائے۔ مدینہ یونیورسٹی کے ایک طالب علم نے ایک بات لکھی، کہنے لگے کہ ہم نے اپنے پرنسپل سے اجازت لی کہ ہم بھی قوم سمود کی بستی دیکھنا چاہتے ہیں، تو پہلے تو انہوں نے انکار کیا، پھر اصرار پر اجازت دے دی، تو ہم کچھ طلباء وہاں سے مدینہ یونیورسٹی سے گئے، تو جب ہم اس وادی کے قریب پہنچے تو وہاں پر کچھ لوگ جانور چرا رہے تھے، انہوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ ہم قوم سمود کی جو بستی ہے ہم ان کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے ہمیں روکا کہ آپ نہ جو، وہاں پر تو اللہ کا عذاب آیا ہے، وہاں پر آپ کو نہیں جانا چاہیے، لیکن کہتے ہیں کہ ہم ذرا جوانی میں تھے، ہم چلے گئے۔ جب ہم وہاں پر گئے تو ہم نے بہت زیادہ تعداد کے اندر ایسے گھر دیکھے جو پہاڑوں کے اندر بنے ہوئے ہیں، لیکن گھر کھڑے ہیں، رہنے والا کوئی نہیں ہے، گھر کھڑے ہیں، رہنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو جو بھی اس دنیا کے اندر ہے وہ جانے کے لیے آیا، تو حضرت صالح علیہ السلام نے سمجھایا کہ تم نے جو وقت گزارنا ہے اپنے وقت کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق تم مکان، گھر تراشو، بناؤ۔ اسلام شریعت یہ منع نہیں کرتی کہ تم گھر بنانا ہی چھوڑ دو، لیکن جہاں جتنی تمہاری ضرورت ہے تم اتنا بنا لو، لیکن اس سے زائد تم اپنا وقت اور اپنا پیسہ ضائع نہ کرو۔ فرمایا کہ تم تراشتے ہو پہاڑوں میں گھر پر تکلف ہو کر، اس سے بچو، فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، تم ان فضولیات سے بچو، تم دنیا کی نگینی کے اندر مت کھو، اور تم اپنے گھر بنانے کے اندر 70 سال، 80 سال لگا دیا کرتے تھے، اپنے گھر تراشتے تراشتے، بناتے بناتے،
تو صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اس سے بچو، تم آخرت